ملک بھر میں سال 2025 کا بھرپور جوش و خروش سے استقبال، شہر شہر روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا۔ کراچی میں گورنر ہاؤس، پورٹ گرینڈ، سی ویو پر آتش بازی سے آسمان منور، شہریوں کا خوب ہلہ گلہ۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ میں بھی سال کا جشن منانے کے لیے من چلے، سخت سردی میں بھی رات گئے سڑکوں پر موج مستیاں کرتے رہے۔ 12 بجتے ہی کراچی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ سال کے جشن کے نام پر ہوائی فائرنگ، 25 سے زائد افراد زخمی، پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والے درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا۔ ملکہ کوہسار مری میں سال نو کا جشن، سیاحوں کا جم غفیر مال روڈ پر امڑ آیا۔ کیا خواتین اور کیا بچے، ہر کوئی خوشیاں مناتا نظر آیا۔ روہڑی برج کو بھی برقی کمکموں سے سجا دیا گیا، شہریوں کی بڑی تعداد نئے سال کا جشن منانے پہنچ گئی۔ دنیا بھر میں نئے سال کا جشن، سب سے پہلے نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں نئے سال کا استقبال، اسکائی ٹاور پر شاندار آتش بازی، آسمان پر رنگ و نور کی بہار، شہریوں کی بڑی تعداد نے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ آسٹریلیا کے سڈنی ہاربر برج پر سیاحوں کا ہجوم امڑ آیا، بیجنگ، ہانگ کانگ، ٹوکیو، سیول میں بھی رنگ و نور کی بارش، دبئی کا برج خلیفہ بھی روشنیوں سے نہا گیا۔ لندن، ماسکو، برلن اور پیرس سمیت یورپ بھر میں بھی سال نو کا جشن۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں 2024 کے آخری روز ڈوبتے سورج کا نظارہ، کراچی میں ساحل سمندر پر شہریوں نے سورج کو الوداع کہا، جام شوروں میں عوام نے روایتی انداز میں دریائے سندھ میں پھول ڈال کر 2024 کو الوداع کیا، شہریوں نے نئے سال سے بڑی امیدیں باندھ لیں۔ 2024 تو جو ہے وہ گزر گیا ہے، لیکن آئندہ آنے والا سال جو ہے 2025 ہمارے لیے خوشیوں والا ثابت ہو۔ نیا سال سب مسلمانوں کے لیے اچھا ہوگا الحمدللہ، اور پاکستان کی حکومت بھی اچھی ہو اور اچھی آئے اور اچھی عوام کا سوچے۔ نئی امیدوں کے ساتھ نئے سال کا پہلا سورج طلوع، صدر مملکت کی قوم کو نئے سال کی مبارکباد، ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا، خواہش ہے 2025 عالمی سطح پر امن و استحکام کا سال ہو، ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے محنت کرنا ہوگی، صدر زرداری کا پیغام، 2024 پاکستان کے لیے شاندار کامیابیوں کا سال رہا، دعا ہے 2025 خوشحالی، امن اور ترقی کا سال ہو، وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی قوم کو سال نو کی مبارکباد۔ نئے سال کے آغاز پر ڈیزل 2 روپے 96 پیسے اور پیٹرول 56 پیسے مہنگا، ڈیزل کی نئی قیمت 258 روپے 34 پیسے جبکہ پیٹرول کی قیمت 252 روپے 66 پیسے ہو گئے۔ ایل پی جی فی کلو 4 روپے 2 پیسے سستی، نئی قیمت 250 روپے 28 پیسے مقرر، گھریلو سلنڈر 47 روپے سستا ہو گیا، اوگرا کا اعلامیہ جاری۔ ملک کی معیشت کی تعمیر و ترقی کے تاریخ ساز 5 سالہ منصوبے اڑان پاکستان کا آغاز، پاکستان کو 2035 تک 1000 ارب ڈالر معیشت کی بنیاد فراہم کی جائے گی، سالانہ برآمدات کا ہدف 60 ارب ڈالر تک بڑھانے کا ہدف بھی مقرر، سالانہ ہزاروں آئی ٹی گریجویٹس تیار کیے جائیں گے، حکومت سنبھالی تو ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا تھا، سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کا فیصلہ کیا، ملک کے معاشی استحکام کے لیے آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام لینا پڑا، یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا، وزیر اعظم کا اڑان پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب، آئی ایم ایف پروگرام رکوانے کے لیے لکھے گئے خطوط عوام سے زیادتی قرار۔ نائب وزیر اعظم نے اڑان پاکستان منصوبہ ملک کے لیے انتہائی اہم قرار دے دیا، اڑان پاکستان قومی ترقی کا ایک جامع پروگرام ہے، سیاسی استحکام کے ذریعے معاشی ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں، اسحاق ڈار پرعزم، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، قرضوں کی ادائیگی معیشت پر بڑا بوجھ قرار دے دی، انسانی وسائل کی ترقی پر زور، تعلیم کے شعبے کو ترجیح دینے کا مشورہ۔ وزیر خزانہ نے ملکی معیشت مستحکم ہونے کی نوید سنا دی، 24 سال بعد فسکل سرپلس حاصل کر لیا، افراط زر 38% سے کم ہو کر 5% پر آ گیا، پالیسی ریٹ 22 سے کم ہو کر 13% ہو گیا،
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے ریکارڈ بن رہے ہیں، مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد بڑھ رہا ہے۔ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے کراچی میں دھرنے ختم کرانے کے اعلان پر پولیس ان ایکشن، نمائش چورنگی میدان جنگ بن گئی۔ پولیس نے مجلس وحدت المسلمین کا مرکزی کیمپ اکھاڑ دیا، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ، مظاہرین کا اہلکاروں پر پتھراؤ، پولیس موبائل کے شیشے توڑ دیے، موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی گئی۔ ایس ایچ او سمیت 2 اہلکار زخمی، کئی افراد زیر حراست۔ ملیر 15 میں بھی پولیس اور مظاہرین کے درمیان آنکھ مچولی، نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی۔ کراچی میں ایک مذہبی جماعت کی اپیل پر نمائش چورنگی اور گلستان جوہر سمیت مختلف مقامات پر دھرنے جاری۔ دوسری مذہبی جماعت نے بھی شہر کے مختلف مقامات پر احتجاج شروع کر دیا۔ شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جلانے کا نوٹس۔ احتجاج کا حق سب کو ہے، لیکن شہری املاک کو نقصان پہنچانا شرانگیزی ہے۔ مراد علی شاہ کا گاڑیاں جلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان، پولیس کو صورتحال پر قابو پانے کی ہدایت کر دی۔ پارا چنار کے 130 سالہ پرانے تنازع پر فریقین کے درمیان معاہدہ طے پانے کا امکان۔ ایک فریق کا مکمل آمادگی کا اظہار، معاہدے پر دستخط بھی کر دیے، دوسرے فریق کی جانب سے جواب کا انتظار۔ معاہدے کے بعد بنکرز اور اسلحے کا خاتمہ اور مکمل امن قائم ہوگا۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت جلد راستے کھلنے کے لیے پرامید۔ علاقے میں راستوں کی بندش کے خلاف پارا چنار میں دھرنا بھی جاری۔ سندھ کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات ختم، آج سے اسکول، کالج اور جامعات معمول کے مطابق کھل گئے۔ پاکستان رواں سال جولائی میں 8ویں بار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی سربراہی سنبھالے گا۔ داعش اور القاعدہ کے خلاف پابندیوں کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کی رکنیت بھی پاکستان کو مل گئی۔ اسرائیلی فوج کی سفاکیت نہ تھم سکی، رات گئے بیت لاہیہ اور جبالیہ کیمپ پر بمباری، تازہ حملوں میں 7 فلسطینی شہید۔ غزہ میں شدید سردی سے ایک اور نومولود زندگی کی بازی ہار گیا۔ ہائپوتھرمیا سے جاں بحق بچوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ بارش کے بعد خیموں میں پانی بھرنے سے فلسطینیوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ۔ اسرائیلی حملوں نے غزہ میں صحت کا نظام تباہ کر دیا، اسپتالوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا جنگی جرائم میں شامل ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ برطانیہ میں 2024 کے اختتامی دن، سال کی سب سے بڑی واردات، تن تنہا چور 19 منٹ میں 1 کروڑ پاؤنڈ مالیت کے زیورات اور ڈیزائنر اشیاء لے اڑا۔ چور نے نقاب پہنا ہوا تھا، شناخت حال نہ ہو سکی۔ متاثرہ خاندان کا چور پکڑنے میں مدد کرنے والے کے لیے انعام کا اعلان۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، اسکردو -9 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ سرد ترین مقام۔ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں یکبستہ ہواؤں کا راج، کراچی میں بھی موسم ٹھنڈا ٹھار۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں گہری دھند نے ہر چیز دھندلا دی۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع، آئی سی سی چیئرمین جے شاہ نے ایکس اکاؤنٹ پر میگا ایونٹ میں 50 روز باقی کی پوسٹ شیئر کی۔ ایونٹ 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان اور دبئی میں شیڈول۔ PSL 10 میں غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن جاری، نیوزی لینڈ کے ٹیم ساؤتھی نے بھی رجسٹریشن کروا لی۔ دیگر رجسٹرڈ کھلاڑیوں میں آسٹریلیا کے میتھیو شارٹ، ویسٹ انڈیز کے گوداکیش موتی، جنوبی افریقی ریسیونڈر ڈوسن سمیت دیگر شامل۔ PSL کے ڈرافٹ 11 جنوری کو ہوں گے۔